دیکھ لو. آپ صرف مسلمانوں کو نہ دیکھو نا، امت میں تو نان مسلمز بھی ہیں. آج بھی میں بھائی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا پورن انڈسٹری کے لوگ جو ہیں وہ بھی امتی ہیں. اور اگر کہا جائے تو قیامت کے نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں وہ پوری کر رہے ہیں. عورت اپنے آقاؤں کو جنے گی، زنا عام ہو جائے گا. تو لوگ آج زنا کو ایز اے کاروبار لے کر چل رہے ہیں بھائی. زنا کی ایجوکیشنز دی جا رہی ہیں، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، دعوتیں دی جا رہی ہیں کہ آؤ جوائن کرو ہماری یہ فیملی، جوائن کرو ہمارا یہ گروپ. اس میں ایسے عزتیں اتاری جاتی ہیں، اس طریقے سے بہت اچھی عزت اترتی ہے، بدلے میں پیسہ آتا ہے، بدلے میں دنیا آتی ہے. آپ کو نہیں لگتا دنیا بہت بگڑ گئی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ بہت بڑے بڑے گناہوں میں انوالو ہو چکے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد کے جذبے اور اللہ رب العزت سے تعلق کمزور ہو چکا ہے؟ اور اس کا ریزن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. دنیا کی محبت. جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ دل اللہ کی محبت کو فیل نہیں کر پائے گا. تو فیلنگ لیس بندے کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کی محبت کا احساس نہیں ہوگا تو دل اسے کھینچنے کے، اسے اپنے اندر سمانے کے جذبوں سے خالی ہوگا، اسٹرگل کے لیے تیار نہیں ہوگا. حالانکہ ایسے انوائرمنٹ میں کہ جب دنیا ناچ گانا، فلموں اور شوبس کی دنیا میں اور فیشنز میں اور گلیمرائز ہونے کے چکروں میں اور فینٹیسیوں میں اور بے حیائیوں میں اور گناہوں میں اور اعلان گناہوں میں انوالو ہو جائے، ایسے دور میں جب کوئی بندہ مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، یہ آسان ٹاسک نہیں ہے. تو مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے ایسے مومن کو، ایسے مرد مجاہد کو، ایسے شہید کو، ایسے اللہ والے کو اپنی طرف بلائیں گے. جیسے جنت کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ دنیا کو چھوڑو. اور دنیا کو چھوڑنے کا مطلب، اچھا میں اکثر یہ جو دنیا کو چھوڑنا کہتے ہیں لوگ، اس کا نا اکثر غلط مطلب لیتے ہیں. دنیا کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غاروں میں نکل جائیں، اب سب چھوڑ دیں، جو کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، بس ایک جانماز بچھائیں اور اس پہ تسبیحات اور اس پہ نوافل اور اس پہ تلاوتیں سٹارٹ کر دیں. نو نیور، نہیں بھائی. ایجوکیٹڈ لائف. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ، انہوں نے کاروبار بھی کیا. اگر میں ایک کاروباری ہوں، میرے 8-10 گھنٹے کاروبار میں گزرتے ہیں، تو وہ کاروبار کیسے میرے لیے دین بن سکتا ہے؟ وہ نالج اویل کرنا، پھر اس نالج کے مطابق پیسہ گین کرنا میری عبادت. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہسبینڈ بھی تھے، بیٹے بھی تھے، بھائی بھی تھے، نہیں دوست بھی تھے. انہوں نے دوستیاں کیسے نبھائی، دوستوں کے ساتھ کیسے ٹائم اسپینڈ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو سیکھ کر، جان کر، پڑھ کر اپنا ہر ایکشن ان کے مطابق، دین کے مطابق ڈھانے کو دنیا کا چھوڑنا کہتے ہیں. کہ دنیا کے کرائٹیریاز کو نہیں فالو کرنا، دنیا کے سکوپس کو نہیں فالو کرنا. وہ دنیا جو ہمارے دین سے ٹکرائے گی، اس دنیا کو ہم نے اپنے دل میں، دماغ میں اور اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینی. اینڈ دیٹس اٹ. باقی ہم نے کھانا بھی ہے بھائی، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، شادیاں بھی کرنی ہے، فرینڈ شپس بھی لگانی ہے حلال، گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے، باہر معاشرے کو بھی ڈیل کرنا ہے، ترقیاں بھی کرنی ہے، ایجوکیشن بھی حاصل کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. صلہ رحمی کرنی ہے، حلال حرام کو سیکھ کے، حلال حرام کو سامنے رکھ کے حلال میں انوالو ہونا ہے، معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے، گھر والوں کے لیے کچھ کرنا ہے. برو، مسلمان کی لائف تو بڑی ٹف ہوتی ہے. مسلمان کی لائف سکرولنگ میں نہیں گزرتی نا، 2-4 لوگوں کی غلامی میں نہیں گزرتی نا مسلمان کی لائف. ایکچولی اسے کہا جاتا ہے دنیا کے اندر غرق ہو جانا. مسلمان گھوڑے، بکروں اور گدھوں کی طرح زندگی نہیں گزارتا کہ بس ایک ہی بوجھ کمر پہ لادا ہوا ہے اور بس اس کو ساری عمر لے کے چل رہا ہے، کوئی نئی چیز اس کی زندگی میں ایڈ نہیں ہو رہی، اور اللہ سے غافل ہو کے لوگوں سے محبتوں کے دعوے کر رہا ہے. مسلمان کی یہ لائف نہیں ہوتی نا ڈوٹ. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ مسلمان ایک بڑی ایجوکیٹڈ، ایک سمپلسٹی میں رہتا ہے، لیکن بڑا سینسیبل بندہ ہوتا ہے.
میچورٹی اس کے الفاظ سے ٹپکتی ہے، اس کے چہرے سے ایک نورانیت ٹپکتی ہے. اچھا، نورانیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی اسکن گلو ہو جاتی ہے، نہیں. جب بندہ اسے دیکھتا ہے نا تو وہ تر و تازہ حشاش بشاش لگتا ہے. آج مسلمانوں کی حالت دیکھو، سارے کوئی کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے تو کوئی بستر میں چھپا کے خود کو رو رہا ہے. ابے کیا ہوا ہے؟ آسمان ٹوٹ گیا اس پہ. مسلمانوں کی اسٹرینتھ تھوڑی پاورفل ہوتی ہے. وہ دنیا کے مسئلوں کو نا اتنا سر پہ نہیں چڑھاتے، اور اگر گر جائے نا تو انہیں دوبارہ اٹھنا آتا ہے. وہ اللہ کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے نبھا رہے ہوتے ہیں. اپس اینڈ ڈاؤن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ہاں، اپس اینڈ ڈاؤنس کی وجہ سے موڈ سوئنگ ہو جائے، موڈ چینج ہو جائے، اٹس اوکے. اتنی گنجائش ہے. 2-4 دن کا سوگ منا لو، کوئی مسئلہ نہیں. 2-4 دن رو لو، دھو لو، لیکن اسے ساری زندگی کا غم نہ بناؤ یار، ورنہ تو آگے کا سفر سٹک ہو جائے گا، ورنہ تو تم یہاں لوگ آگے. ٹھیک ہے، موڈ چینج ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن بندہ نہیں بدلنا چاہیے، خدا نہیں بدلنا چاہیے، اللہ اور بندے کا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے. پھر وہ کوئی بھی کیفیت ہو، پھر وہ کوئی بھی دنیا ہو، پھر وہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی خواہش ہو، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو. موڈ چینج ہونا نیچرل ہے. بندہ چینج ہو جائے، اپنا آپ ہی بدل دو، اپنی انسانیت ہی بدل دو، اپنا ایمان ہی بدل دو، یہ الاؤڈ نہیں ہے.